بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ پچھلے واقعے میں بتایا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ تو نکاح کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اکثر وقت خدا کی عبادت میں گزارنے لگے۔ تو جو نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور زیادہ بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر ہیرا میں جا بیٹھتے تھے۔ ہیرا ایک جگہ کا نام تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40 برس پورے ہو چکے، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا میں تشریف لائے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زور سے دبا کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، کانپتے ہوئے گھر لوٹے اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ دانا اور عقل مند بیوی تھی، پوچھنے لگی کہ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا کہ آقا آپ کو ڈر کس بات کا؟ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا، کیونکہ آپ اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اس سے کہا، اے چچا کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، محمد کی بات سن۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے، ہاں بھتیجے، بتا کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ بن نوفل بول اٹھے کہ ہاں، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ اس واقعے کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔